خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی ہو۔ زندہ خدا کی حضوری میں ہم شکر گزار ہیں جس نے ہمیں زندگی، صحت اور سلامتی اور زندگی کی بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے سیر و سودہ کیا اور زندگی میں یہ بڑا خوبصورت موقع فراہم کیا تاکہ ہم زندہ خدا کی حضوری میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ جھکے ہوئے اس کی پرستش، اس کی ستائش کرتے ہوئے، اس کے نام کو جلال دیتے ہوئے اس کے کلام حق میں سے اپنی رہنمائی کو حاصل کریں، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال کر 30، 60، 100 گنا پھل لائیں اور خداوند کے نام کو اور اس کے کلام کو جلال دینے کا باعث کریں۔ آمین۔ آمین۔ کلام اقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج صبح متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 43 اور 44 اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 43 اور 44 خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے: تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ اگرچہ دشمنوں سے محبت کرنا بے حد مشکل کام، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین کام، انتہائی مشکل، لیکن یاد رکھیں دشمنوں سے محبت کرنا، دشمنوں کے لیے دعا کرنا، یہ ہمیں بے شمار مسائل سے بچاتا ہے، بے شمار دکھوں سے، آزمائشوں سے بچاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے دشمنوں سے محبت کرنے کے لیے اور ان کے لیے دعا کرنے کے لیے یوں ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ یسوع مسیح اس کے پیچھے ہونے والی جو خرابیاں ہیں، پیدا ہونے والی خرابیاں ہیں، جو اس سے پیدا ہونے والے نقصانات ہیں، یسوع مسیح ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو جانتے ہوئے یسوع مسیح نے دشمنوں سے محبت کرنے کا حکم دیا اور ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ہم اگر دشمنوں سے محبت نہیں کرتے یا ان کے لیے دعا نہیں کر پاتے تو یاد رکھیں نفرت اور بدلے کی ہمیں بے حد بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے، کیونکہ اگر ہم نفرت کرتے ہیں تو اس کی ہمیں قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اور ایک یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے انجیل مقدسہ میں کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا کریں۔ یہ ایک اصول ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو سب سے پہلے ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم ان سے کریں۔ اگر محبت نہیں کر سکتے، نفرت کرتے ہیں، بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں،
تو اس کی ہمیں یاد رکھے بہت بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے. کیونکہ جب ہم اپنے دشمنوں سے نفرت کرتے، ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا ہم ان کو اپنے دل و دماغ پر غالب کر لیتے ہیں. کیونکہ جب نفرت کرتے ہیں، بدلہ لینے کی ٹھانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ پر قابض ہے. اس کا قبضہ ہمارے دل و دماغ پر ہے، وہ ہمارے دل و دماغ پر غالب آ چکا ہے. اس لیے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، اگر دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، بدلہ لینے کی ٹھانتے ہیں، یوں ہماری رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. کیونکہ وہ رات کی نیندوں میں بھی وہ ہمارے ذہن پر، ہمارے دل و دماغ پر غالب رہتے ہیں. ہماری بھوک پیاس جاتی رہتی ہے نفرت کی وجہ سے. ہماری زندگی کے اندر جو خدا نے خوشی بخشی ہوتی ہے، وہ خوشی جاتی رہتی ہے. ہماری صحت جو ہے، جو خدا نے بخشی ہوتی ہے، وہ صحت جاتی رہتی ہے. اور خدا نے جو ہمیں سلامتی بخشی ہوتی ہے، ہماری سلامتی جاتی رہتی ہے اگر ہم نفرت کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے دل و دماغ پر ہمارے دشمن کا قبضہ ہے. اگر دشمن کو معلوم ہو جائے کہ ہماری بھوک پیاس نیند صحت سلامتی جاتی رہی ہے، تو وہ حد سے زیادہ خوش ہوگا. اس لیے نفرت سے دشمن کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. جسے ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں نا، اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جتنی زیادہ تکلیف ہمیں ان کو دیکھ کر ہوتی ہے. کیونکہ ہم نفرت کرنے سے بذات خود نفرت کی آگ میں جلتے رہتے ہیں. شیکسپیئر کا کہنا ہے، دشمن کے لیے نفرت کی آگ کی بھٹی اتنی زیادہ گرم نہ کریں کہ اس کی گرمی کی شدت سے آپ خود جھلس جائیں. اتنی نفرت نہ کریں کہ اس نفرت کی گرمی کی آگ سے آپ خود جھلسنا شروع کریں. چینی فلسفر کنفیوشس کا کہنا ہے کہ اگر تم دل میں کسی بات یا کام کو یاد نہ کرو تو دل کا دکھنا اور مال کا لٹنا کوئی بات نہیں، یا اس سے آپ کو دکھ نہیں ہوگا، آپ کا دل نہیں دکھے گا. اگر آپ کسی بات کو یاد نہیں کرتے، کسی کام کو یاد نہیں کرتے، تو اس سے آپ کا دل دکھنا بند ہو جائے گا، دل نہیں دکھے گا. لیکن اگر آپ باتیں یاد رکھتے تو پھر آپ کے ذہن کے اندر خوشی، اطمینان، تسلی، سکون وہ قائم نہیں رہ سکتا. آپ کا دل دکھتا رہے گا کیونکہ آپ باتوں کو یاد رکھتے ہیں، ہونے والے حادثات کو یاد رکھتے ہیں، ہونے والے کاموں کو یاد رکھتے ہیں. شوپنہاور کا کہنا ہے کہ اگر ہو سکے تو کسی سے نفرت نہ کریں. اور صدر آئزن ہاور کا کہنا ہے
کہ جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں ان پر ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. یہ عقل مندی نہیں. لارنس جونز کا کہنا ہے اپنے کام میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ آپ کو کسی سے نفرت کرنے کا موقع نہ ملے. اتنے مصروف اپنے کام کہ آپ کے پاس کسی سے نفرت کرنے کا موقع نہ ہو. ٹائم. لہذا یسوع مسیح نے دشمنوں کے لیے دعا کرنے کا اور دشمنوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا. اور یاد رکھیں دشمنوں سے محبت کرنے کا حکم جو ہے وہ کیوں ملا ہے. یہ حکم نہ صرف اخلاقی تعلیم پر مبنی ہے بلکہ یہ علم طب کی تشریح بھی ہے. جو ماہرین طب ہیں، طب کے ماہرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ نفرت اور غصے سے کئی بیماریاں جنم لیتی. نفرت سے، غصے سے، عداوت سے، بدلہ لینے کی روح رکھنے سے کئی بیماریاں جنم لیتی. بعض اوقات نفرت کی وجہ سے، بدلہ لینے کی روح رکھنے کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے اکثر لوگوں کا بلڈ پریشر لو یا ہائی ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ اور بلڈ پریشر لو یا ہائی ہونے سے کئی بیماریاں جنم لیتی. دل کے امراض، معدے کے اندر زخم اور دیگر پیچیدہ بیماریاں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور نفرت اور غصے سے چہرے پر داغ، دھبے، جھریاں پڑتی ہیں، عقل اور شکل بگڑ جاتی ہے. اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ ہمیں پیدائش کی کتاب کے شروع ہوئی میں ملتی ہے. کیونکہ جب خدا نے ہابل کی قربانی کو قبول کیا، قائن کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا، تو اس سے لکھا ہے کہ قائن جو ہے وہ غضبناک ہوا، غصے سے بھر گیا، اپنے بھائی کے ساتھ نفرت کرنے لگا. اور اس کے سبب سے ہوا کیا؟ خدا نے کہا کہ تیری شکل کیوں بگڑی ہوئی؟ کیونکہ وہ غصے سے بھرا ہوا، غضبناک، نفرت سے بھرا ہوا. اور خدا نے کہا کہ تیری شکل کیوں بگڑی ہے؟ واضح ہوا کہ نفرت اور غصے سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جس سے صحت آہستہ آہستہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے، عمر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان اندر سے کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اگر ہم دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی ذات کے ساتھ ضرور محبت کرنا سیکھ جائیں. اگر محبت نہیں کر سکتے دوسروں کے ساتھ تو اپنی ذات کے ساتھ تو محبت کریں نا، تاکہ آپ کی صحت، آپ کی سلامتی، آپ کا سکھ، آپ کا چین وہ قائم اور دائم رہے. آئے پھر یسوع مسیح کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے دشمنوں سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں
تو ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہماری خوشیوں کو برباد نہیں کر سکتے۔ آئے اسی بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے خدا سے بھاری فضل مانگیں کہ وہ ہمیں بھاری فضل دے، تاکہ ہم دشمنوں سے نفرت نہیں بلکہ محبت کریں اور ان کے لیے دعا کریں، تاکہ ہماری خوشی، ہمارا سکھ، ہمارا چین وہ برباد نہ ہو سکے۔ خدا اللہ آمین۔